ناظرین، بھارت میں ایک کتاب کلکی اوتار محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے شائع ہوئی۔ اس کتاب نے نہ صرف ہندوؤں بلکہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے، کیونکہ اس کتاب میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہندوؤں کی مقدس کتاب میں جس کلکی اوتار کا ذکر کیا گیا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعنی ہندو یقین رکھتے ہیں کہ برائیوں کے خاتمے کے لیے 10 اوتاروں کو دنیا میں آنا تھا۔ بعض کے نزدیک یہ تعداد 24 ہے۔ پچھلے 3 یوگ یعنی کہ ادوار میں ان میں سے ایک کے سوا باقی سب آ چکے ہیں۔ موجودہ یوگ کلکی اوتار کا دور ہے۔ اس کتاب کے مصنف پنڈت وید پرکاش ہیں۔ وہ ہندو برہمن پنڈت وید پرکاش ہندو فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ سنسکرت زبان میں مہارت رکھتے ہیں۔ پنڈت وید پرکاش نے اپنی تحقیق کو بھارت کے تقریباً تمام نامی گرامی پنڈتوں کے سامنے رکھا اور ان پنڈتوں نے اس کتاب کا مطالعہ اور تحقیق کرنے کے بعد یہ مان لیا کہ کتاب میں پیش کردہ حوالہ جات مضبوط اور سچے ہیں۔ برہمن پنڈت وید پرکاش نے اس تحقیق کا نام کلکی اوتار رکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے پوری کائنات کا رہنما۔ ہندو مذہبی کتابوں میں ایک عظیم لیڈر کا ذکر پڑھنے کو ملتا ہے جو کلکی اوتار کے نام سے مشہور ہے۔ پنڈت وید پرکاش نے بڑی گہری سوچ اور تحقیق کے بعد یہ لکھا کہ یہ کلکی اوتار یعنی بھگوان کا آخری اوتار ہوگا جو اس کائنات کو راستہ دکھائے گا۔ اس کتاب کے مطابق مصنف یہ کہتے ہیں کہ اس کلکی اوتار کا اطلاق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہی ہوتا ہے۔ ہندوؤں کی مذہبی کتاب وید کے مطابق کلکی اوتار کی پیدائش ایک جزیرے پر ہوگی۔ وید کی پیش گوئی کے مطابق یہ علاقہ جزیرہ العرب ہی ہے۔ ہندوؤں کی مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ کلکی اوتار کے والد کا نام وشنو بھگت ہے اور والدہ کا نام سومام ہوگا۔ سنسکرت زبان میں وشنو کے معنی اللہ اور بھگت کے معنی غلام کے ہیں اور بندے کے لیے یہ یوز ہوتے ہیں، اس لیے عربی زبان میں وشنو بھگت کے معنی اللہ کا بندہ یعنی عبداللہ ہی ہے، جبکہ سنسکرت زبان میں سومام کے معنی امن کے ہیں، جس کا عربی میں مطلب آمینہ ہی بنتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام بی بی آمینہ ہے۔ وید کتابوں میں بیان کیا گیا ہے کہ کلکی اوتار زیتون اور کھجور بہت ہی زیادہ استعمال کرے گا۔ وہ سچا، ایماندار اور دوسروں پر رحم کرنے والا ہوگا۔ اس کتاب کے مصنف نے تحقیق کی ہے یہ دونوں پھل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور پکے ایماندار، آپ سے زیادہ سچا کائنات میں کوئی کبھی آیا ہی نہیں اور نہ ہی آ سکتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صادق اور امین کے نام سے پہچانتے تھے۔ ہندوؤں کی مذہبی کتاب کے مطابق کلکی اوتار کا تعلق ایک معزز گھرانے سے ہوگا۔ اس بات میں ہی سچائی نظر آتی ہے کہ آپ قریش کے ایک معزز گھرانے سے تعلق رکھتے تھے جس کی عزت پورا عرب کرتا تھا۔ کلکی اوتار کے مصنف نے لکھا ہے کہ ہماری کتاب میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بھگوان کلکی اوتار کو ایک مخصوص بندے کے ذریعے ایک غار میں پڑھائے گا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے بارے میں یہ بھی درست بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم اور واحد شخصیت ہیں جن پر غار حرا میں وحی نازل ہوئی۔ ہندوؤں کے بنیادی عقیدے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ بھگوان کلکی اوتار کو ایک
تیز رفتار گھوڑا عطا فرمائے گا جس پر وہ سوار ہو کر مکمل آسمانوں کی سیر کرے گا۔ مصنف نے یہ بھی مطالعہ کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر معراج کی سیر کروائی۔ مصنف کی یہ بھی تحقیق درست ثابت ہو گئی ہے۔ وید میں لکھا ہے کہ ہم پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ بھگوان کلکی اوتار کا مددگار ہوگا، اس کو بے شمار معجزات اور قوت عطا کرے گا۔ اس بارے میں اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ بدر میں کس طرح مدد فرمائی، ہندوؤں کی ساری دینی کتابوں میں یہ پیش گوئیاں موجود ہیں۔ اس کے بعد ایک پیش گوئی کہ وہ گھڑ سوار، تیر انداز اور تلوار زنی میں مہارت رکھتا ہوگا۔ اس کتاب کے مصنف پنڈت وید پرکاش نے اس پہلو کو بڑا غور طلب بیان کیا۔ انہوں نے لکھا کہ گھوڑوں، تلواروں اور نیزوں کا زمانہ بہت ہی پرانا ہو چکا ہے۔ وہ زمانہ بہت پہلے گزر چکا ہے۔ اب تو جدید ٹیکنالوجی آ چکی ہے۔ اب تو جنگ کے لیے ٹینک، توپ اور میزائل جیسے ہتھیاروں کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ اس کا مصنف یہ بیان کرتا ہے کہ ہم اس جدید دور میں میزائلوں، توپوں اور ٹینکوں کے دور میں تلواروں، نیزوں سے جنگ کرنے والے کلکی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں کلکی اوتار کے واضح اشارے مل رہے ہیں۔ وہ سب اشارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی سچ ثابت ہوتے ہیں، جو ان تمام عربی فنون میں کامل مہارت رکھتے تھے۔ اس جدید دور میں ٹینک، توپ اور میزائل کے دور میں گھڑ سوار اور تیر زن کلکی اوتار کا انتظار نری حماقت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں قدیم مذاہب کے ماننے والوں کو خود ان کی مذہبی کتابوں میں کھلی خوشخبریاں اور پوری انسانیت کے مسلمان لیڈر کی حیثیت سے تسلیم کرنے کی ہدایت دی جا چکی ہیں۔